زندگی کے مختلف پہلوؤں سے اونگ کی مثالیں دیتے ہوئے مصنف نے کہا کہ گھر والی کی اونگ سب سے خطرناک ہوتی ہے۔ گھر والی کی اونگ سب سے خطرناک ہوتی ہے۔ کسی بات پر ماما سے خفا ہوئیں اور وہ برابر جواب دیے جاتی ہے، یہ اونگ کہہ کر خاموش ہو جاتی ہے۔ لیجئے، نوکر شیر ہو گئے، گھر کا سارا انتظام درم برم، خود ان کے اختیارات سلب، گھر کی حکومت ان سے چھین کر ماماؤں کے ہاتھ میں چلی گئی۔ کوئی چیز چوری ہوئی، بیگم صاحبہ نے ادھر ادھر ڈھونڈا اور تھوڑی دیر غل مچایا اور آخر اونگ کہہ کر بیٹھ گئی۔ گویا اونگ کا یہ رویہ خاصا خطرناک ہوتا ہے، یعنی معاملات توجہ طلب ہیں، اسے اونگ کہہ کر نظر انداز کر دینا کسی نقصان کا پیش خیمہ ہوتا ہے۔ اسی طرح آگے مصنف کہتے ہیں کہ کبھی کبھار یہ اونگ بڑی فائدہ مند ہوتی ہے، جس کی بہترین مثال میاں بیوی کے باہمی تعلقات میں نظر آتی ہیں۔ یعنی میاں بیوی کا یہ اونگ بعض اوقات وہ کام کر جاتی ہے جو بڑے سے بڑے افلاطون نہیں کر پاتے۔ اسی لیے سلسلے میں مصنف آگے کہتے ہیں کہ صفحہ نمبر 101 پہ دیکھیں کہ میاں بیوی کی یہ اونگ بعض دفعہ وہ کام کر جاتی ہے جو بڑے بڑے افلاطون صلاحکار بھی نہیں کر سکتے۔ بیوی کو غصہ آیا، میاں نے اونگ کر دی، چلو لڑائی کا خاتمہ ہوا۔ میاں کسی بات پر بگڑے، بیوی نے اونگ کر دی، میاں کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ اگر اونگ کے بجائے جواب دیا جاتا تو میاں کو گھر چھوڑنا اور بیوی کو میکے جانا پڑ جاتا۔ آخری پیرائے میں بعض اوقات بہت سے لوگ اونگ کو شیخی بگاڑنے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب کسی معاملے میں شکست کا سامنا ہوا تو انہوں نے اونگ کہہ کر شکست کو شکست نہیں سمجھا، اور اس کے برعکس اگر فتح حاصل ہوئی تو اس موقع پر بھی شیخی دکھانے سے باز نہ آئے، اور کامیابی حاصل ہونے کے بعد بھی اونگ کہہ کر کامیابی کی قدر و قیمت کھو دی۔ آخر میں مصنف کہتے ہیں کہ ایسی سوچ و خیالات والے افراد کبھی نہ کبھی نقصان ضرور اٹھاتے ہیں۔ یہ بھی مسلم حقیقت ہے کہ انسان جس چیز کی قدر نہ کرے آخر میں وہ چیز اس سے چلی جاتی ہے۔ لہٰذا فتح و شکست دونوں صورتوں میں مناسب اور منطقی رد عمل کا ظاہر کرنا چاہیے۔ بصورت دیگر فتح شکست میں تبدیل ہو جائے گی اور شکست کسی علم اور سانحہ عظیم یا نقصان کا سبب بن سکتی ہے۔ درست سوچ اور مثبت انداز فکر اپنانا چاہیے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ اونگ والی غیر مناسب کیفیت سے دوچار ہونا نہیں چاہیں گے، کیونکہ حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، کہ خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے۔ شکریہ۔